السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد شعیب اور آپ دیکھ رہے ہیں شجر ٹی وی۔ آج کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرنا چاہوں گا۔ بڑی افسوسناک خبر ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو ہے نا ایک مرتبہ پھر جو ہے ایک کوشش جو کی گئی تھی وہ کوشش ناکام ہوئی، اور وہ کوشش یہ کی گئی تھی کہ جمعیت اشاعت توحید و سنت کے درمیان جو اختلاف چل رہا ہے دونوں جو نئے امیر ہیں اور جو پرانے امیر ہیں ان کے درمیان، یا یہ جو دو دھڑے بن چکے ہیں، تو امیر صاحب جو ہے نا وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو دھڑا بندی ہے اس کو ختم کیا جائے، اور نئی قیادت جو آئی ہے سامنے اس کی بھی پوری کوشش ہے، وہ یہ چاہتی ہے کہ یہ جو دھڑا بندی ہے اس کو ختم کیا جائے، کیونکہ ہم سب لوگ اہل توحید ہیں، توحید ماننے والے لوگ ہیں، اور مخالفین جو ہیں وہ اس وقت بڑے خوش ہو رہے ہیں اور ان کو ایک یہ موقع فراہم ہو رہا ہے کہ وہ ہم پہ اٹیک کر سکتے ہیں، ہم پہ باتیں کر سکتے ہیں، ہم پہ تنقید کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جن مسائل کی وجہ سے ہمارا اختلاف ہے، تو کوشش کر کے ہمارے درمیان جو ہے نا کوئی فریقین اس طرح کے لوگ شامل ہو جائیں جو دونوں گروہوں کو آپس میں ملا سکیں، اور ان کے جو نمائندگان ہیں ان سے بات کر سکیں، اور یہ جو اختلاف ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جو میٹنگ ہوئی ہے مولانا علامہ عصمت اللہ خان صاحب ملتانی جو کہ نائب امیر ہیں، اور اسی طرح سے صدر کے جو مکنہ کے صدر ہیں جناب خضر حجات بکری صاحب، اور ناظم اعلیٰ اور دیگر جتنی بھی نئی قیادت کے لوگ ہیں وہ سارے لوگ موجود تھے، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر میٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے تو بہت کوشش کی ہے کہ یہ اختلافات ختم ہو جائیں اور سب مل جائیں، اور بڑے قریب آ چکے تھے ہم ایک دوسرے کے، اور بس یہ اختلافات ختم ہونے والے تھے اور پھر سے صلح ہونے والی تھی۔ لیکن گجرانوالہ میں جو میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں ایک مرتبہ پھر علامہ عطا اللہ خان صاحب بندیالوی نے جو ہے نا کچھ ایسی باتیں کی ہیں کہ امیر صاحب کا انہوں نے ایک تو مذاق بھی اڑایا ہے، اور دوسرا کچھ اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ انہوں نے پھر صلح توڑ دی ہے۔ تو میں ایک بات اور بھی یہاں پہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مولانا علامہ عطا اللہ خان بندیالوی صاحب کا جو وہ رد عمل تھا اس میٹنگ کے حوالے سے، یا گجرانوالہ میں جو میٹنگ ہوئی اس کی مجھے تو کوئی خاص خبر نہیں ملی، لیکن ان لوگوں کے بقول جو انہوں نے کہا ہے وہ میں ذرا آپ کو سنا دیتا ہوں، تو یہ ذرا سن لیجئے یہ مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ بعض مخلصین کی کوششوں اور دعاؤں سے جماعت کے اکابرین کے درمیان صلح قریب تھی، دوریاں ختم ہونے لگی تھی کہ 15 اکتوبر 2023 گجرانوالہ میں سابقہ شورا کا اجلاس ہوا، جس میں حضرت مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب نے حسب عادت ایک دفعہ پھر ان صلح کی کوششوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی۔ پھر مسجد میں کھڑے ہو کر صریح کے بیانی سے کام لیتے ہوئے امیر مرکزیہ شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ پر خوب تبرہ بازی کی، مذاق اڑایا، اس طرح نئے نظم کے علماء ہی کی توہین کی، اور جماعتی تعلیمی بورڈ وحدت المدارس الاسلامیہ پاکستان کا بھی مذاق اڑایا۔ جی تو ناظرین، آپ نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی ہے، تو وہ صاف طور پر جو ہے نا الزام عائد کر رہے ہیں مولانا علامہ عطا اللہ خان بندیالوی صاحب پہ کہ جی انہوں نے یہ صلح توڑی ہے۔ تو میں آپ کو ایک اور پیچھے لے کے جانا چاہتا ہوں، تھوڑی سی تاریخ کی سیر بھی کروانا چاہتا ہوں، کہ ایک غیر جانبدار ہو کر یہ بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اسی طرح کچھ عرصہ پہلے جب یہ مرکزی کا وجود نہیں تھا تو صرف جمعیت اشاعت توحید و سنت ہی تھی۔ علامہ مسعود خان صاحب ملتانی، علامہ یونس خان نعمانی صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء کرام جو ہیں یہ سب جمعیت اشاعت توحید و سنت میں ہی تھے۔ تو میٹنگ ہو رہی تھی، تو اس میٹنگ میں یہ ہوا تھا کہ یونس نعمانی صاحب کا جو نام ہے وہ میٹنگ میں نہیں تھا، تو چونکہ وہ علامہ صاحب کے دوست تھے تو وہ بھی اس میٹنگ میں شامل ہو گئے۔ تو ہوا یوں کہ علامہ عطا اللہ خان بندیالوی صاحب نے فوراً کہا کہ جی آپ ایسا کریں، نعمانی صاحب جو ہے نا یہ باہر چلے جائیں۔ تو علامہ صاحب نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی وہ اس لیے باہر چلے جائیں کہ جی ان کا میٹنگ میں نام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس پر بہت لے دے ہوتی رہی، اور اس کے بعد جو ہے نا علامہ صاحب نے وہ جو لسٹ تھی جن پہ سب لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، تو علامہ صاحب کے جو علامہ عطا اللہ خان بندیالوی صاحب کے جو بھائی ہیں تو ان کا نام بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے کہا، علامہ صاحب نے کہا پھر آپ بھی اپنے بھائی کو باہر نکالیں، ٹھیک ہے۔ تو مجبوراً قانون کے تحت وہ ان کو بھی نکالنا پڑا، اور نعمانی صاحب کو بھی باہر کر دیا گیا۔ نعمانی صاحب نے کہا ٹھیک ہے جی میں بھی باہر چلا جاتا ہوں۔ تو وہ جو علامہ عطا اللہ خان بندیالوی صاحب کے بھائی تھے ان کو بھی باہر نکال دیا گیا، اور نعمانی صاحب کو بھی باہر نکال دیا گیا اس میٹنگ سے۔ وجہ یہ تھی کہ نعمانی صاحب کا نام نہیں تھا، لیکن عطا اللہ خان بندیالوی صاحب کے بھائی کا بھی نام نہیں تھا، اور وہ بھی میٹنگ میں موجود تھے علامہ صاحب کے ساتھ، تو پھر ان کو بھی نکالنا پڑا۔ تو یہاں پہ مولانا عطا اللہ خان بندیالوی صاحب کو بڑا برا لگا کہ میرے بھائی کو کیوں نکالا گیا، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک ذہن میں ایک بات بٹھا لی، اور پھر علامہ صاحب کے ساتھ جو اختلافات ہوئے وہ طول پکڑتے گئے، اور کچھ لوگ یہ وہاں کے میٹنگز میں جو لوگ ہوتے تھے، یا اسی طرح سے جو لوگ صلح کروانے والے ہوتے تھے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی ہم نے تو بہت کوشش کی اور معاملات کافی حد تک سلجھ بھی گئے تھے کہ صلح ہو جاتی، کہ علامہ صاحب کو بلایا جاتا ہے کہ چلو جی جو آپ کے مسائل ہیں ان پہ بحث کر لیتے ہیں، مناظرہ کرنا ہے تو مناظرہ کر لیتے ہیں، جو جیت جائے گا، جس کی باتیں صحیح ثابت ہو جائیں گی قرآن و سنت کے مطابق تو وہی مان لی جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی صلح نہیں ہو سکی، اور وہ لوگ دیگر جو جماعت کے بڑے تھے، قائدین تھے، انہوں نے اگرچہ تسلیم کر بھی لیا تھا، اور یہ
علامہ عطا اللہ خان بنیالوی صاحب جو ہے نا وہ یہ چاہتے تھے کہ یہ صلح ناکام ہو جائے اور ان کو الگ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو پھر علامہ صاحب کو الگ کر لیا گیا، علامہ صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے میں نے آپ کو الگ کر لیا، اور ان کا جی ہم نے آپ کو الگ کر لیا۔ تو پھر مرکزی جو ہے مرکزی شیعہ و توحید و سنت یہ وجود میں ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر اس وقت بھی عقل سے کام لیا جاتا تو یہ دوسری جماعت جو وجود میں آئی ہے یہ نہ آتی، یعنی معاملات سلجھ سکتے تھے، اور ایسے سنجیدہ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ سلجھ جائے۔ لیکن ایک مرتبہ پھر یہ حالات بہت کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں، اور پھر اسی طرح کا جو ہے جس طرح ماضی میں ایک واقعہ پیش آیا اسی طرح کا یہ واقعہ رونما ہونے والا ہے، اور صورتحال کچھ اس طرح کی بن چکی ہے کہ ایک مرتبہ پھر جو ہے نا جمعیت شیعہ و توحید و سنت جو ہے نا دو ٹکڑوں میں بٹنے والی ہے۔ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آج پھر کوئی غلط فیصلہ کر کے جمعیت کو توڑ دیا جائے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے، تمام جو توحیدیوں سے پیار کرنے والے لوگ ہیں وہ سب یہی چاہتے ہیں، اور ان سب کا یہی مشورہ ہوگا، اور وہ سب یہی سوچ رہے ہیں کہ یہ اختلافات جو ہیں چھوٹے موٹے اختلافات ہیں، اور یہ جلد از جلد جتنا جلدی ممکن ہو سکے ان کو ختم کیا جائے، اور جس پہ زیادہ لے دے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اختلافات کو مٹایا جا سکے اور پرامن طریقے سے جو ہے نا آگے بڑھا جائے، اور جمعیت کو توڑنے سے گریز کیا جائے، اور یہ تمام لوگ جو اختلاف رکھتے ہیں ان کو آپس میں ملا لیا جائے اور اتفاق پیدا کر لیا جائے۔ تو اس میں ہی دونوں کا فائدہ ہے، نہ کہ کل کو ایک نئی جماعت وجود میں آ جائے تو وہ کتنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔